اللہم الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا باقی کچھ نہیں، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، اور پرانے علماء کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے 14ویں صدی کو بڑے فتنے کے دور والی صدی قرار دیا، بڑے فتنے ہوں گے۔ تو اگر 14ویں صدی میں بڑے فتنے ہوں گے تو 15ویں صدی میں تو پھر مہا بڑے فتنے ہوں گے، تو 14ویں گزر گئی ہے، ہم 15ویں میں ہیں۔ تو اگر 14ویں میں اسلام پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، تو آج تو بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب تو بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب کفر اسلام معلوم ہوتا ہے اور اسلام کفر معلوم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بھی ایک حدیث سے مستعار ہیں کہ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہو جائے گا جب نیکی تمہیں برائی لگے گی اور برائی کو تم اچھائی سمجھو گے۔ تو آج حقیقت میں معاشرے کی صورتحال یہ ہو چکی ہوئی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک اور تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا تھے، کیا ہیں؟ ہم کیا تھے وہ قرآن بتائے گا کہ اس طرح اللہ نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ اب اس درمیانی کے دو معنی علماء اکرام نے کیے ہیں کہ درمیان میں وہ شے ہوتی ہے جو بہترین ہوتی ہے، خیر الامور اوسطھا، تمام معاملات کا بہترین ان کا وسط ہوتا ہے، تو تم امت وسط ہو یعنی بہترین امت ہو۔ اور یہ مفہوم بھی قرآن مجید کی دوسری آیت کے قریب تر ہے جس میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ لیکن ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ تم درمیانی واسطہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا ایک پیغام ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اس پیغام کا درمیانی واسطہ تم ہو۔ اللہ نے اپنا پیغام اپنے رسول کے ذریعے تم تک پہنچا دیا ہے، اب باقی نوع انسانی تک وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم درمیانی کڑی ہو، درمیان کا واسطہ ہو، ایک معنی یہ بھی کیا گیا۔ اور جو یہ خود آیت ہے، اس آیت کے مفہوم کے قریب تر یہ معنی ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وہ اللہ کا پیغام جو لے کے آئے ہیں اس کی شہادت تمہارے اوپر قائم کر دیں، اور تم اس شہادت کو ساری نوع انسانی کے اوپر قائم کر دو۔ یہ جو مقام ہے نا، محمد الرسول اللہ مصطفیٰ ہیں یا نہیں ہے؟ احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، بہت لوگوں کو نہیں پتا، یہی شان اس امت کی بھی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، سورہ حج کے آخر میں آیا، اس اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے، جیسے محمد الرسول اللہ کو چنا ہے تمہیں بھی چنا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور سورہ فاطر میں فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ آج قرآن کا وارث یہود ہیں، نصارہ ہیں، کوئی لبرل ہیں، کوئی سیکولر ہیں، یا محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہیں۔ پیغام کس کے پاس ہے؟ یہ جو درمیانی امت ہے اس کے پاس پیغام ہے۔ تو یہ امت مجتبیٰ بھی ہے، یہ امت مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک مقام ہے اس امت کا، بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کا یہ پیغام لے کے حضرت جبریل چلے ہیں۔ جبریل کا کیا مقام ہے فرشتوں میں؟ پیغام رساں فرشتہ، تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ پیغام پہنچا محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں سے اونچے ہیں، اور آج اس پیغام کے امین ہیں ہم مسلمان، ساری امتوں میں بہترین ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اللہ کے ہاں ہمارا مقام یہ بنتا ہے۔ بہت سی آیات ہیں قرآن مجید کی، بہت سی احادیث ہیں، 3-4 گھنٹے لگائے جا سکتے ہیں اس بات پر جو میں نے ابھی تک آپ سے کر دی، تو ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس پر مزید ردے چڑھانے کی ضرورت نہیں، یعنی ہم بہترین امت ہیں۔ اچھا اب دوسری طرف دیکھیں تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہاں تک بات بڑی میٹھی تھی، اب بات آ گئی ہے تلخ۔ ہم سے گھٹیا امت یہودی، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، قرآن تو یہ بتاتا ہے ان پر اللہ نے ذلت تھوپ دی،
ان پر اللہ نے مسکنت، کمزوری، مسکینی طاری کر دی اور یہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ نصارہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے رندہ درگاہ کر دیا۔ باقیوں کا کہنا ہی کیا، کوئی مشرک ہے، کوئی جو ہے جو ویسے اللہ ہی کو نہیں مانتا، ان کو تو کوئی تہذیب بھی نہیں، تمدن، کوئی روشنی نہیں ان کے پاس۔ یہی تین امتیں ہیں نا، حامل کتاب، ایک انجیل والے، ایک تورات والے، ایک قرآن والے۔ تو ان میں سے انجیل والے بھی اللہ نے رد کر دیے، تورات والے بھی رد کر دیے، بہترین امت آپ کو قرار دے دیا۔ اور دنیا میں حالت یہ ہو گئی کہ وہ جو گھٹیا ترین ہیں وہ آج دنیا میں عزت سے، اسرائیل کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائی ممالک کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، اور مسلمانوں کی ساری دنیا میں درگت بن رہی ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی دیکھیں نا، یہ مسجد ہے، اس مسجد کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا مجھے بلائیں گے، تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا نا، وہ اس مسجد کے صاحب اختیار لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اسی طرح دنیا کے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فیصلے بیٹھ کے کہیں مسلمان کرتے ہیں، یا جہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں مسلمانوں سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ اور فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ عراق کو تباہ کر دو، فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ افغانستان کو تباہ کر دو، فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ لیبیا کا ستیاناش پھیر دو، شام کی درگت بنا دو، چمڑا اتار دو۔ اور اب ہماری باری بھی لگ گئی ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ ہوا، جو عراق کے ساتھ ہوا، وہ تلا کھڑا ہے ہمارے اوپر بھی۔ اس کو چھوڑیے، دنیا کو ایک طرف رکھیے۔ میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ اس کے اذن کے بغیر کائنات میں پتا بھی جنبش کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اگر عزت والے ہیں تو بے عزت کیوں ہیں؟ اللہ بے بس ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ یہودی، یہ شیطان، یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ایک فرق نوٹ کیجئے، دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، لیکن عزت پہ تو کوئی فرق نہیں آیا۔ عزت تو ان کی آج بھی ہے۔ یزید کی عزت نہیں ہے، حضرت حسین کی عزت ہے، لیکن ہماری یہ عزت بھی نہیں ہے نا، مر کے بھی عزت نہیں ہے، ذلت ہی ہے۔ عزت کی موت بھی نہیں ہے، نہ عزت کی زندگی نہ عزت کی موت۔ تو اس کا مطلب یعنی سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ کے، یوں سمجھیے کہ وہ جیسے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے نا دولت، اس طرح یہ تو اللہ کے سپاہی ہیں۔ کون؟ یہ جو ہمیں پیٹ رہے ہیں، جو ہمیں مار رہے ہیں، ہم اصلاً اللہ کے مجرم ہیں۔ ہم نے کوئی کام گڑبڑ کیا ہے، کوئی اونچ نیچ کی ہے، اللہ نے ہمیں چنا، ہم لاڈلے، ہم پیارے، ہم مصطفیٰ، ہم مجتبی، لیکن کچھ ایسا ہم سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے خفا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دیتا ہے نا، تو ان کی بعض پرس بھی ذرا باقیوں کی نسبت سخت ہوتی ہے۔ ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، شاید اسی بات کو سمجھنے کے لیے چھوڑی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول حضرت یونس علیہ السلام، نام سنا ہوگا آپ نے، اور ان کا قصہ بھی سنا ہوگا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ بھلا کیوں گئے تھے؟ اللہ کا رسول وہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلا گیا؟ ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام آیا تھا، وہ پیغام بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں تھا، لوگوں کو پہنچانے کے لیے تھا۔ انہوں نے پہنچایا، اور اس شان سے پہنچایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ قوم ہلاک ہوگی۔ اس نے نہیں مانا، ہمارا پیغام اس کو پہنچ گیا، سمجھ آ گئی، یہ اب ہلاک ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ جب تک رسول اپنا کام پورا نہ کرے امت ہلاک نہیں ہوتی، یعنی کام پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے جیسے کوئی بھی پولیس آفیسر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جہاں اس کی ڈیوٹی لگی ہو، کوئی فوجی اپنا مورچہ نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ڈپٹی کمشنر اپنا ضلع نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا رسول بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بھی اپوائنٹڈ ہوتا ہے نا، مامور من اللہ ہوتا ہے نا، تو کسی ایریا کے لیے مامور ہوتا ہے، وہ اپنا ایریا نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ قوم ہلاک ہوگی، مایوسی ایک طرح کی، اور اس میں آپ اپنے فیصلے سے اللہ سے پوچھے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کے چل پڑے۔ اتنی ساری فرق کی بات تھی، اتنی آنچ کی فرق رہ گیا، معاملہ الٹ ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وہ قوم جس نے ہلاک ہونا تھا اس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بات سمجھ میں آ جائے گی؟ یہ قرآن تھا اس ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے، ہمارے پاس اللہ کی امانت، ہم چنیدہ کہ ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم پہنچاتے اللہ ہمیں عزت دیتا اور باقیوں کا ہمارا خادم بناتا۔
ہم نے نہیں پہنچایا، بات الٹ ہو گئی، ہم تکلیف میں، ہم اذیت میں، ہم ذلت میں، ہم رسوائی میں، اور وہ ہمارے اوپر سوار۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ اس کیفیت کو یوں بیان کرتے تھے کہ وہ کہتے اپنے علاقے کا بتاتے تھے، مولانا امین حسن اصلاحی کا نام شاید آپ نے، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جب کسی زمیندار کو کوئی سزا دینی ہو تو اسے کہتے تھے کہ اس کو گاؤں کے کسی جو کمی ہے نا اس سے تھپڑ مرواؤ، یعنی ایک تو تھپڑ کی ضرب کیا ہے وہ تو چلی جائے گی، لیکن کس کا ہاتھ پڑا ہے نا یہ کبھی زخم نہیں بھرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو مردود کر دیا تھا ان کو ہمارے سروں پہ سوار کر دیا، تو یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اللہ کے پیغام سے بے وفائی کرنے کی سزا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اپنے بہترین محلات بنائے ہیں، بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، بہترین کیریئر بنائے ہیں، دنیا کو ہم نے جناب راستے دکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے امریکہ زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن ہمارے لوگ امریکہ بھی تو پہنچے ہیں، ہمارے لوگ ان کے اداروں میں بھی جا کے اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ جب ہم نے اللہ سے بے وفائی کی تو دنیا نے پھر ہمیں اپنی بوٹوں کی نوک پہ رکھ لی۔ مچھلی کے پیٹ کے گھٹن شاید وہ بھی بہت سخت گھٹن ہوگی، تو یہ گھٹن کون سی کم ہے؟ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ صرف میری بات نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ترقی دے گا تو قرآن کے ذریعے سے دے گا، تو ذلیل کرے گا تو قرآن کے ذریعے سے ذلیل کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو سیدھے پہ چلے گا تو وہ جلدی منزل پہ پہنچے گا، عزت تک جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت تو اس کا حق ہوگا۔ اسی کی جو ہے وہ تشریح کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اب اللہ تعالیٰ اس کتاب ہی کے ذریعے سے قوموں کو ترقی بھی دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و خوار بھی کرے گا۔ یہ جو ہماری ذلت و رسوائی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ 200 300 400 سال سے۔ لہٰذا امت کے اندر جتنے بھی امت کے بہی خواہ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں، آپ نے وہ اگر تبلیغی جماعت کا وہ جو نصاب ہے تبلیغی نصاب، اس میں بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا موجودہ پستی کا واحد علاج، تو پستی تھی نا جس کا علاج انہوں نے کوئی تجویز کیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ وہ تبلیغی نصاب میں شامل نہیں ہے، لیکن جو پرانا تبلیغی نصاب ہے اس میں آپ کو وہ مل جائے گا، موجودہ پستی کا واحد علاج، اور اس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو چھوڑ دیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اس پر واپس آئیں گے تو عزت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ ابوالکلام آزاد اپنے وقت میں انہوں نے بھی سوچا امت کی اس زبوں حالی پر، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ پستی ان کا مقدر ہو گئی۔ علامہ اقبال، ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہی بات جو میں نے کہی وہ علامہ صاحب بھی فرما رہے ہیں۔ فارسی میں بھی انہوں نے یہ بات کہی اور اس سے زیادہ شاندار پیرائے میں کہی، فرماتے ہیں خار از ماجوری قرآن شدی، یہ جو خوار ہو ذلیل ہو یہ قرآن سے ہجرت کرنے کی وجہ سے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، یہ بہانے بنا رہے ہو کہ دنیا بدل گئی ہے، سائنس کی ترقی ہو گئی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ اصل وجہ تمہاری ذلت اور رسوائی کی یہ ہے کہ تم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا نقشہ کشی کی ہے، ایک مصرے میں امت کی حالت اتنے بلیغ انداز میں بیان کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کم از کم آج کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچو شبنم بر زمین افتندائی، شبنم زمین کے اوپر جس طرح بچھی ہوتی ہے، قطرے صبح جو آپ اگر نکلیں سیر کو جائیں پارک میں تو ہر ایک گھاس کے تنکیوں کے اوپر 2 3 قطرے ہوں گے، تو یہ جیسے زمین پہ شبنم ہوتی ہے اس طرح آج ہے مسلمان تو زمین سے لگا ہوا ہے، اور کسی کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے جب پاؤں رکھا تو کتنے قطرے شبنم کے مسلے گئے؟ کوئی گنتا ہے؟ آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، 100 مرے 50 مرے، شادی پہ مر گئے، کدھر مر گئے، دنیا نہیں پوچھتی کہ آپ کے ڈرون اٹیک میں اتنے مسلمان کیوں مارے گئے، یہ انسان تھے، آپ نے شادی کے گھر پر کیوں بمباری کر دی، کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھو شبنم بر زمین افتندائی، اچھا شبنم اٹھ کے کسی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ لیکن اقبال ہے وہ شبنم کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ تو جو ہے نا یہ قطرہ جو ہے یہ ایٹم بم بن سکتا ہے،
کیسے؟ در بغلداری کتابیں زندہ آئی، تیری بغل میں زندہ کتاب موجود ہے. بڑا پیارا اشارہ کیا ہے. آپ کو پتہ نا جب جادوگروں نے فرعون کے دربار میں اپنی جادو کا وہ کرتب دکھایا تو وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک ڈر سا پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے نا عصا، اس کو ڈال. جب انہوں نے ڈالا تو سیکنڈوں میں وہ چٹ کر گیا، کچھ باقی نہیں بچا. موسیٰ علیہ السلام سربلند ہو گئے، جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے. تو تمہاری بغل میں بھی ایک زندہ کتاب عصائے موسیٰ کی طرح موجود ہے جو اس ساری ٹیکنالوجی کو اپنا غلام بنا سکتی ہے، اور قرآن مجید ہے. جیسے جادوگر سجدہ ریز ہوئے تھے اسی طرح سائنٹسٹ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، لیکن تم اس قرآن کے پیغام کو پہنچاؤ تو صحیح. تو اقبال نے بھی یہی، پہلی بات یہ کہ مرض بھی یہی تشخیص کیا کہ تم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو اس لیے ذلیل ہو. علاج بھی یہی تجویز کیا کہ اس کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے ریشمی رومال، جب انگریز آیا انہوں نے ذلت گوارا نہیں کی، ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، ریشمی رومال تحریک اٹھائی. نتیجے میں بہرحال گرفتار ہو گئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے. جب ٹی بی لگ گئی اور اب وہاں پہ ظاہر مرنا تھا، اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں تھا، تو انگریز نے سوچا خام خواہ ہمارے ذمہ پڑیں گے. تو بالکل ٹی بی 3rd سٹیج پہ تھی، پاؤں پہ چل نہیں سکتے تھے، تو رہا کر دیا. جب واپس پہنچے ہندوستان تو دیوبند میں تمام علماء کو جمع کیا. اس زمانے میں 1920 میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مختلف جماعتیں نہیں تھیں، علماء کا ایک ہی پلیٹ فارم تھا. جمعیت علماء ہند جو ہے اس میں سارے بریلوی بھی ہوتے تھے، دیوبندی بھی ہوتے تھے، اہل حدیث بھی ہوتے تھے، سب، اور فرنگی محلی بھی ہوتے، سب علماء کا ایک پلیٹ فارم. سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس جلسے میں یہ جو اب مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے مفتی شفیع صاحب، وہ اس جلسے میں خود شریک تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ان کی اس تقریر کا یہ اقتباس نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہاں پہ شیخ الہند نے فرمایا کہ میں نے اسارت مالٹا، یعنی جب میں مالٹا میں قید تھا تو امت کی پستی پر جب غور کیا تو میرے سامنے 2 وجوہات آئیں جس وجہ سے ہم ذلیل ہیں. ایک قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کی تفرقہ بازی. تو میں وہاں سے یہ طے کر کے آیا ہوں. اب عمر کیا بچی، ٹی بی کا مریض تو بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بتا رہے ہیں علماء کو، وہاں سے میں طے کر کے آیا ہوں کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے عام کیے جائیں، عوام میں بھی درس قرآن دیا جائے. اچھا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ جو جس طرح کا درس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں یہی ان کی تجویز تھی. آپ سوچیں ہر مسجد میں اس طرح کا پروگرام شروع ہو جائے تو لوگوں کی اصلاح ہو یا نہ ہو. یہ جمعے میں جو ہم ایک دوسرے کے خلاف تقریریں شروع کرتے ہیں اس کی جگہ پہ اس طرح کا درس قرآن ہو تو لوگوں کو باتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں. تو یہ 1920 میں تجویز دے رہے ہیں کہ عوامی درس قرآن کے حلقے قائم کیے جائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے اس کو جو ہے برداشت نہ کیا جائے. مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تفرقہ بازی کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو یہ فرقے بھی اور یہ جو اس کی شدت ہے اس میں بھی کمی آ جائے گی. بہرحال مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کی کتاب سے بے وفائی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ مار پڑ رہی ہے. تو یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں جس نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. امت کا درد جس دل میں بھی پیدا ہوا وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، یہ نہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں. اصل سبب یہ ہے کہ یہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب اس کا اگر آپ علاج آج ہم اس کا کیسے کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یعنی جو آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے اس کو ترقی دیں. ہم میں سے ہر بندہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کو کہے، اپنے بھائی کو کہے، اپنے محلے والے کو کہے، اپنے ساتھی کو کہے، دوست کو کہے، جو پڑوسی کو کہے یار ہم بیٹھتے ہیں شام کو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، آپ بھی چلو. تو یہ کام ہمارا چلیں اس چڑیا کی مانند ہی صحیح نا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی تھے جو آگ کو بھڑکا رہے تھے اور وہ چڑیا بھی تو تھی نا جو اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کے تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش. وہ کیا بجھنی تھی لیکن اپنی ایک ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے امت کی جو حالت ہے سو ہے، لیکن ہمیں تو وہ اپنی چونچ بھر ایفرٹ جو کوشش کرنی چاہیے نا، اور یہ کوشش آپ بھی کر سکتے ہیں. تو چلیں دنیا میں جو ہو سو ہو، آخرت تو بچ جائے گی نا. نہیں تو جس حالت میں جا رہے ہیں اس میں تو آخرت بھی برباد ہے. لیکن کیا معلوم کہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں ایک معتدب تعداد جو ہے وہ اس رستے پہ آ جائے جسے اللہ قبول کر لے تو پھر دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، دنیا کی عزت بھی واپس آ سکتی ہے.
پلٹ کے وہ دن ہمارے جو ہیں عظمت رفتہ کے وہ لوٹ کے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک کوشش ہے کہ جس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید اس سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اثر نو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اور مجھے پتہ ہے ہم سب یہ مانتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی کہنے دیجئے کہ ہمارا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے بھائی. اگر ہمارا یہ یقین ہوتا تو پھر ہم انجینئر بننے کا بعد میں سوچتے، ڈاکٹر بننے کا بعد میں سوچتے، دکاندار بننے کا بعد میں سوچتے، قرآن کا قاری بننے کا پہلے سوچتے. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ یقین اس پر اس طرح کا نہیں ہے. تو پہلی بات تو وہ یقین دوبارہ پیدا کرنے کی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شوشے کا فرق نہیں ہوا ہے. جیسے لوح محفوظ میں تھا ویسے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. جیسے کہیں آپ جب کوئی آگ لگ جائے، ریسکیو کرنا ہو، کسی کو نکالنا ہو، کیسے نکال؟ رسا ڈالا، جس نے رسا پکڑ لیا وہ بچ جائے گا، جو نہیں پکڑے گا وہ جل جائے گا. یہ دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا ہے، بچے گا وہ جو اس رسی کو پکڑ لے گا. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. یہ یقین کہ بچت اب اس کے ساتھ ہے. سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، خلاصہ یہ یعنی پورا واقعہ سنایا، اب اس کا سبق نکال کے پیش کیا. سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اے نبی، جن حالات سے وہ اصحاب کاف دو چار تھے، غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، مکے میں وہ حالات آپ کے بھی بن گئے، جان پر بن گئی ہیں. یہ تل گئے ہیں آپ کی جان لینے پر. تو آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کی ہے، وحی کی ہے، اس کی تلاوت کیجئے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کے سوا آپ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں. سمجھ آئی؟ اصحاب کاف کے لیے کھو پناہ گاہ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی پناہ گاہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ رسی ہے، اس کو پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ آپ کے نجات کا اور بچت کا اور بچاؤ کا اور ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے. تو یہ یقین کامل ہونا، یہ علیحدہ ایک پوری محنت درکار ہے. میں اس پہ اور بس یہ صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے. اگلی بات، اس قرآن مجید کو صرف ہم عشاء کے بعد سننے لیں، اس کو پڑھیں. مطلب ہم میں سے ہر آدمی کا 24 گھنٹے میں ایک معتدب وقت اتنا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے ساتھ بسر ہو. جو وقت قرآن کے ساتھ بسر ہو رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ بسر ہو رہا ہے. اللہ کا کلام ہے. قرآن کا محض دیکھنا، ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، دیکھتا ہے، وہ بھی ثواب ہے. اس کے حروف پر انگلی پھیرنا، اس کا بھی ثواب ہے، برکت بھی ہے. اس کا پڑھنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. حرف پر، لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، حرف پر. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. 30 نیکیاں تو یہ ہو گئی. ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اگلی بات یہ ہے، آپ ذرا سوچئے گا جو میں کہنے لگا ہوں. جو آدمی اسے سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا اس کی نیکیوں کی مقدار کیا ہوگی. یہ تو صرف نہ سمجھ کے بھی جس نے صرف پڑھا ہے اس کی یہ نیکیوں کی تعداد ہے. جو سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا اس کی نیکیوں کا کیا تصور ہے، کبھی سوچا؟ اور جو اس پر عمل کرنے والا بن جائے اس کا کیا مقام ہے. اور بہت سی احادیث کے مطالعے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے سے بڑا نیک عمل اور کوئی ہے ہی نہیں. کیا صدقہ، کیا روزہ، کیا نفلی عبادتیں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ جو قرآن آپ نے نماز میں کھڑے ہو کے پڑھا ہے. ہمیں تو وہی معلوم ہے جو ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل قرآن مجید تو وہ جو آپ اپنے نوافل میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں پھر اسے اپنی نمازوں میں پڑھیں. یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھیں بھی، لیکن قرآن کچھ نہ کچھ یاد بھی کرتے رہیں. ضروری نہیں کہ آپ پورے 30 پاروں کے حافظ بن جائیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جسے آخری 10 صورتیں یاد ہیں وہ کوشش کرے میں 20 صورتیں یاد کر لوں. جسے 20 یاد ہے وہ کوشش کرے آخری پارہ یاد کر لوں. جسے آخری پارہ یاد ہے وہ کوشش کرے آخری منزل یاد کر لیں، سورہ بقرہ یاد کر لیں. آپ کو میری بات شاید عجیب لگے لیکن آپ شروع کریں تو ہو سکتا ہو جائے، آپ کی زندگی میں ہو جائے. سورہ بقرہ کیا چیز ہے؟ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو ان صورتوں سے خاص محبت ہوگی آخرت میں جب حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ 2 صورتیں 2 بدلیاں یا 2 پرندوں کی طرح ظاہر ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں. تو پڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھنے کا ایک مطلب یہ کہ ہم قرآن مجید کو یاد کر کے نماز میں پڑھیں، اپنی نماز میں پڑھیں. یہ بھی پڑھنے کا مطلب ہے.
اگلا معنی میں نے بتا دیا، پھر یہ کہ اس کی سمجھ بھی ہو تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہترین بات ہے۔ آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ کی مسجد میں حضرت مولانا صاحب اتنی محبت رکھتے ہیں قرآن مجید سے، اگر کسی کی یہ چاہت پیدا ہوگی تو وہ یہاں پہ کوئی تھوڑے بہت قواعد بھی آپ کو پڑھا دیں گے، جس سے کچھ نہ کچھ آپ کو مشق بھی کرا دیں گے، جس سے سمجھ بھی آنے لگ جائے گی۔ اور یہ سارا کام اصل میں ہے کس لیے؟ تاکہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنا کردار استوار کریں۔ ظاہر ہے اگر قرآن کی سمجھ بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، عمل ویسا نہیں کرتے تو لما تقولون ما لا تفعلون، سمجھ تو شیطان کو بھی ہے۔ تو میں سمجھ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا کردار بھی قرآن مجید کا عکاس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے نا، وہ مجسم قرآن تھے، قرآن الفاظ ہیں، حضور کا کردار قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہیں کہ حضور کا کیا عادتیں کیا تھیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے پوچھنے والے سے مڑ کے سوال کیا، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے۔ یہ اگر ہو جائے تو نہ آپ پر جادو اثر کرے گا، یہ اگر ہو جائے تو نہ آپ کا کوئی دشمن آپ پر جو ہے وہ آپ پر غالب آ سکے گا، یہ اگر ہو جائے تو کوئی شیطانوں کے نہ آپ پر اثرات ہوں گے، آپ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جس کے ساتھ آ کے اللہ کھڑا ہو جائے اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے تو فَمَن يَنصُرُكُمْ بعد، اس کے بعد کون ہوگا جو تمہیں غالب کرے گا اور تمہاری مدد کو آئے گا؟ اس کے بعد کوئی اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ آج اللہ ہمارا اس لیے مخالف ہوا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن سے اگر جڑ جائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اچھا، قرآن کے کردار کی جب میں نے بات کی تو خیر وہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ایک نتیجہ نکلے گا کہ دنیا حقیر ہو جائے گی، آخرت عزیز ہو جائے گی۔ دنیا حقیر ہو جائے گی، آخرت عزیز ہو جائے گی۔ دنیا کا لالچ آپ کے اندر سے نکل گیا، آپ طاقتور ہو گئے۔ بزدل آپ کو لالچ بناتا ہے، بزدل دنیا کی محبت بناتی ہے، بزدل آپ کے مفادات آپ کو بناتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں سے ماورا ہو گئے، آپ کو پر دنیا کی حیثیت پر ایک جیسی ہو گئی، مچھر کے پر جیسی ہو گئی، تو آپ کو کیا شے لٹنے کا ڈر ہے؟ مال جائے، اولاد جائے، اپنی جان جائے، آپ کو پرواہ نہیں۔ تو پھر کوئی کیسے آپ کو ڈرائے گا؟ پھر کیوں ذلیل ہوں گے آپ؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کردار قرآن وہ بنا دیتا ہے کہ پھر ذلت تو نزدیک آ ہی نہیں سکتی، گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ یزید کی طاقت اپنی جگہ پہ، حسین کی جرت اپنی جگہ پہ۔ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو یہ شاہین اصل میں اقبال کو اس اعتبار سے ہم بڑا مس کوٹ کرتے ہیں۔ جب شاہین کا لفظ آتا ہے تو چیر پھاڑ، مار دھاڑ، وہ مطلب شاہین کوئی جیسے وہ خودکش بمبار ہو۔ اقبال نے شاہین کا جو بیان کیا ہے استعارہ، وہ اس معنی میں نہیں کیا، اس کی جو بے غرضی ہے اس کے معنی میں کیا کہ شاہین کو کوئی آشیانہ بنانے کی پرواہ نہیں، شاہین جو ہے وہ کوئی قصر شاہی کے گنبد پہ بسیرا نہیں کرتا، وہ چٹانوں، پہاڑوں کی چٹانوں پہ بسیرا کرتا ہے۔ یہ کریکٹر درکار ہے، یہ کریکٹر قرآن پیدا کرتا ہے اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ کوئی لیڈر یہ کریکٹر نہیں پیدا کرتا جو صرف قرآن پیدا کرتا ہے۔ اور اقبال نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ مجھے وہ امام بتائیں جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرے سوائے قرآن کے۔ صرف قرآن وہ امام ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کر کے وہ غیب والا جو اللہ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ رسی ہے نا، ایک سرا اس کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا یہ کرنٹ جیسے ہوتا ہے تو یہ اس طرح جڑا ہوتا ہے۔ یہ صرف قرآن وہ امام ہے، اور یہ وہ آپ کے اندر پیدا، بلکہ یہ بھی اقبال نے کہا ہے جز با قرآن زیغمی روبائی است، قرآن کے بغیر شیر یعنی جس کا پوٹنشل شیر کا ہے وہ بھی لومڑی ہوتا ہے۔ مطلب ایک ایسا انسان جو شیر بن سکتا ہو، ٹیپو سلطان بن سکتا ہو، وہ لومڑی کی طرح چالاک، عیار، مکار یہ تو بہت ہوگا۔ جرت، بہادری اس کے اندر بالکل نہیں ہوگی۔ جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن جو بے نیازی عطا کرتا ہے، فقیری کا لفظ ہے، یا فقیر کا مطلب ہم جو جس کے پاس دولت نہ ہو وہ لے لیتے ہیں۔ فقیر اصل میں وہ شخص کے جس کے اندر غنا آ گیا ہے، استغنا، مستغنی ہو گیا، اسے پرواہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو لٹنے کا خوف نہیں ہے تو ہونے کا کوئی لالچ نہیں، یہ فقیر ہے۔ جو ہے اس پہ راضی ہے،
تھوڑا ہے یا بہت ہے، اس پر خوش ہے، مزید کا لالچ نہیں ہے، یہ فقیر۔ یہ فقیری کون پیدا کرتا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو سنتا ہے نا، وہ بھی جب اس کا دل ہوگا تو وہ اسے ریسیو کر لو، اسے یعنی یوں سمجھیے یہ دل ریسیپینٹ ہے وہی الہی کا۔ اب ہمارے پاس موبائل ہی نہ ہو، جتنے مرضی سگنل ہوں، ہم کیچ تو نہیں کر سکتے نا۔ تو لمن کان لہو قلبن، یعنی اس کا وہ ریسیپینٹ اس کے اندر ہو۔ اب اس میں ایک امکان تو یہ ہے کہ ریسیپینٹ رکھا ہی نہیں گیا، اور ایک امکان یہ ہے کہ تھا مگر اس کے بعد کرپٹ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ سورہ نور میں آتا ہے، یہ جو آیت نور ہے، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اسی رکوع کے آخر میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے نور نہ رکھا ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جہاں پہ آیا نا اللہ نور السماوات والارض، اس میں نیچے جا کے آتا ہے اسی آیت میں آخر میں اللہ نور السماوات والارض اور نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ تو یہ نور کے اوپر نور کون سا ہے؟ ایک نور یہ آسمان سے آ رہا ہے کتاب، نور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نور ہے۔ ایک نور انسان کے اندر وہ جو روح میں سے اللہ نے پھونکا ہے، جسے میں نے ریسیپینٹ کہا وہ ہے، تو وہ ریسیو کرتی ہے روح اس اللہ کے پیغام کو۔ تو جس کی وہ روح ہی نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے وہ نور رکھا ہی نہ ہو، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے سناؤ آیتیں، اسے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ جیسے یہ سورج اللہ نکالتے ہیں یا یہ بلب ہم روشن کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آنکھیں ہی نہ ہوں تو۔ اسی طرح جب وحی اترتی ہے، کچھ کو سمجھ آتی ہے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور کچھ کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ان کا وہ نور موجود نہیں ہے، وہ اندر اندھیرا ہے۔ اب سبب کیا ہے؟ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ نور انہیں دیا ہی نہ ہو، روح سب میں نہ پھونکی ہو، اور ایک جو عام ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو پھونکی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد گناہ اتنے کیے گئے، ظلم کیا گیا، ناانصافیاں کی گئیں، اللہ کی خلاف بغاوتیں ایسی کی گئیں کہ وہ اس کے اوپر داغ اور دبے اتنے پڑ گئے کہ کرپٹ ہو گئی۔ وہ پرانے آپ کو پتہ نا، ابھی تو یہ خیر کارڈ وغیرہ آ گئے ہیں، پہلے وہ سیڈیاں ہوتی تھی، اور وہ سی ڈی اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اسکریچ پڑ جائے، کچھ وہ اسے آپ مس ہینڈل کریں تو اس کے بعد وہ کرپٹ ہو جاتی تھی، وہ کام نہیں کرتی تھی۔ بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسے دل کہا گیا نا، یہ وہ ہے، بڑی نازک سی چیز ہے۔ ذرا سی انسان غلط روش اختیار کرے تو وہ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ سے ایک دبا پڑتا ہے، سیاہ دبا حدیث میں آتا ہے، تو توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو پھیلتا جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کی، یوں بند ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی۔ اب جس کے دل پر مہر ہو گئی اس کے بعد تو اسے سمجھ نہیں آئے گا نا، اس کے سر سے گزرے گا۔ جیسے چٹان کے اوپر بارش ہو تو وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ جو زمین آپ نے تیار کی ہو اس کے اوپر بارش ہو تو جو آپ بیج بوئیں گے وہ وہاں سے فصل حاصل کریں گے۔ یہ قرآن نازل ہوگا، برکت والی شے ہے، لیکن برکت اسے دے گا جس کے اندر کوئی پہلے سے برکت موجود ہو۔ تو یہ اسی طرح سورہ یاسین میں وہ آتا ہے نا کہ یہ جو آپ تو شاعر تو نہیں ہیں، وما ينبغي لا، نہ یہ کہ یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ شاعری کریں، ان هو الا ذکر للعالم، یہ تو ذکر ہے سارے جان والوں کے لیے، لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے، جو زندہ نہیں ہے اس کو تو نہیں خبردار کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو جہل زندہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ ابو لہب زندہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ زندہ نہیں ہے، عتبہ ابن ربیعہ زندہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے سارے زندہ ہیں، تو کون سی زندگی ہے؟ یہ حیوانی زندگی ہے جو جی رہے ہیں۔ وہ جو روحانی زندگی ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو کافر ہیں ان پر یہ بات اللہ کی بات ثابت ہو جائے، آخرت میں ان کے اوپر دفع لاگو ہو جائے۔ ایک نیا قانون بنا ہو نا، اگر اس کو پہلے ایجوکیٹ نہ کیا گیا ہو، قوم کو بتایا نہ گیا ہو، اناؤنسمنٹ نہ ہوئی ہو، کوئی اس کا جو ہے سرکولر ایشو نہ ہوا ہو، اور آپ جا کے عدالت میں پکڑ لیں حکومت کسی آدمی کو کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا ہے،
تو وہ کہہ سکتا ہے نا جناب اس کا تو کوئی ابھی تک آپ نے آرڈر ہی ایشو نہیں کیا، تو کس بات پر آپ مجھے پکڑ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے آرڈرز ہیں جو تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیے ہیں، تو یہ تمہارے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اب اگر نہیں چلو گے تو وہاں پہ آخرت میں اس بنیاد پر پکڑے جاؤ گے۔ لیکن جو پیچھے جو بات تھی وہ کیا تھی؟ زندہ ہونے کا مطلب وہ ریسیپینٹ اندر موجود ہے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، لو کننا نسمع، سنے کا کون؟ جس کے دل پر وہ اثر کرے گا نا، دل میں کچھ ہوگا تو وہ سننے پر مجبور ہوگا، اور دل میں وہ شے ہی نہیں ہے تو وہ تو اسے بوجھ محسوس ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے نا جو شیاطین قرآن سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں، جسے سن کے انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو نہیں برداشت کر سکتے، بور ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جو کسی نے تلاوت لگائی یہ بند کر دے، بالکل نہیں سننا چاہتے۔ یہ آپ کو بھی کبھی کبھی تجربہ مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو اس نے یہ قرآن سمجھنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر ودیت کی ہے، اس کی اگر حفاظت نہ کریں تو وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو جس کو انسان کو جس کا امین بنایا گیا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے آخر میں آیا کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں کے آگے زمین کے پہاڑوں پہ پیش کی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، تو وہ اٹھانے کی سخت ہی نہیں رکھتے تھے، فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے، اٹھانے سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ امانت اٹھانے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ تو یعنی یہ کہ فسادی بھی تھا، لڑائیاں مار کٹائیاں بھی ہوتی تھیں، تو یہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس کو ایک بات سمجھ لیں، آدم علیہ السلام جو ہے نا روح ان میں پھوٹی گئی ہے، اس سے پہلے اگر کوئی انسان تھے تو ان میں روح نہیں تھی، وہ بغیر روح کے حیوان انسان تھے، اور ان کی اگر مار کٹائی لڑائی بڑائی وہ ہوتی رہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہومو سیپینز، اور وہ جو نیڈرتھل جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہے، ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئی، گوریلے تھے وہ ختم ہو گئے، تو یہ سارے ان ہومو سیپینز نے مارے، یہ جو کمزور تھے باقیوں کی نسبت، وہ تو بڑے طاقتور اور توانا تھے، عقلی طور پر ذرا کمزور تھے، یہ حیوانی عقل جو ہے جس میں وہ کمزور تھے، تو یہ جو ہومو سیپینز تھے انہوں نے خوب جو ہے نا ہتھیار بنا کے سب کا کلا کما کر دیا، نسلیں ہی مٹا دیا۔ اسی کو تو دیکھ کے فرشتوں نے کہا اس کو بناؤ گے خلیفہ، من یفسد فیہا، جو ادھر زمین میں خون ریزی کرتا ہے، وہ فساد مچاتا ہے، یسفک الدماء، اور خون ریزی کرتا ہے، یہ تاریخ ہے۔ تو انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، لیکن وہ امانت اٹھانے کے بعد یہ جو ہے نا اقسام تکوین جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا اس کا یہ جو ہے نا وہ مصداق بن گیا۔ تو اب اگر اپنی اس روح کو اس امانت کی جو سپرد کی گئی ہے اس کی حفاظت وہ کر کے رکھے گا، اس بیج کو بچا کے رکھا اس نے، یعنی اس کا مطلب کہ اخلاقی زندگی بسر کی، بدکاریوں سے بچا، شرک سے بچا، تب وہ بیج بچے گا، نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اوپر اللہ کا کلام بھی اثر کرے گا۔ یہاں وہ اقبال کا جو شعر ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ تفسیریں پڑھیں، راضی کو پڑھیں اور زمخشری کو پڑھیں، جس کو مرضی پڑھیں، آج کی اردو کی تفسیریں پڑھیں، لیکن اگر وہ کتاب اللہ کا یہ کلام ضمیر پر نہیں اتر رہا، دل کی جو جا کے نہ رگ کو نہیں چھیڑ رہا، تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، بندہ علم حاصل ہو جائے گا، اس کو کرتوتیں اس کی وہی رہیں گی، وہ نہیں چھوڑ سکتا ان کو، وہ اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، وہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم کان لگا کے سنتے اور یہ کہ ہم اس پر تعقل کرتے تو ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ اب اس میں ایک بات اور، کان لگا کے سننے کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دل کے بارے میں بہت سی باتیں کی، یہ بھی فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ ایک خون کا لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور سن رکھو وہ دل ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا جب اسے پانی لگ جائے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیلا پوچھا گیا ما جلاؤها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ یعنی لوہے کے زنگ کو تو ہمیں دور کرنا آتا ہے، اس کے اوپر ریت رگڑو، کچھ اسے جو ہے نا سیکل کرو، ریگ مال مارو تو اس کا زنگ اتر جائے گا، یہ دل کا زنگ کیسے اتاریں؟ یہ کیسے اترتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا فرمایا ہے، دو چیزوں سے دل کا زنگ اترتا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ موت کو بکثرت یاد رکھنا، یعنی اس کا مطلب دنیا کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو موت یاد ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی، مرنا ہے نا، کل مر جانا ہے، آج مر جانا ہے، پتہ نہیں۔ موت کو بکثرت یاد رکھنا، اور نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ دو چیزیں مل کر دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ ویسے وہ ایک خیال آیا نا، وہ جو دل کالا ہو جاتا ہے، جیسے لالٹین کا شیشہ کالا ہو جایا کرتا تھا، اس کی جلا کیا ہوتی، صاف کیسے کرتے؟ دو چیزوں سے صاف ہوتا تھا، تھوڑا سا پانی اور سواگا، دونوں کے لیپ کر کے وہ تھوڑا سا رگڑ کے چھوڑ دیں تاکہ خراشیں نہ پڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں، وہ بالکل ساری کالک اتر گئی۔ دل بھی دو چیزوں سے صاف ہوتا ہے، ایک موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو یعنی یہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دل کا وہ زنگ اترے گا، اب وہ کتاب جو ہے نا وہ ضمیر کے اوپر نازل ہونے کا موقع یا چانس پیدا ہوگا۔ یا اگر زمین کے حوالے سے مثال لیں نا تو بارش ہوگی، لیکن وہ کس زمین کے اندر جائے گی؟ جس نے پہلے وہاں پہ ہل چلایا ہوگا۔ اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہل کسی نے نہیں چلایا، ٹریکٹر نہیں چلایا، تو پانی سارا بہہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی کلام سنے گا، اثر نہیں کرے گا اگر دل کی زمین جو ہے چٹیل ہو، اگر دل کی زمین جو ہے نا بنجر ہو، اس کے اوپر ہل چلانا پڑتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے یہ ہے، دنیا کی محبت کو نکالو گے تو وہ جو ہے نا اس کے اندر یعنی اس کا منہ کھلے گا تاکہ وہ قرآن کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ فاتح یہ ہے اصل جرم۔ اس جرم کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آدمی عالم فاضل بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ دوری ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا پھٹکار ہے، لعنت ہے، یہ اصل میں جسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی کو ریجیکٹ کر دینا، مردود کر دینا، دور کر دینا، یعنی جس سے آپ کو محبت ہے اسے قریب رکھیں گے، اور جس کو آپ نے دور کر دیا تو وہ یعنی آپ کو اس سے بیزاری ہے، آپ اس کی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو الرحمن الرحیم ہے، یہ ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، تو دوری کسی کو اپنے سے دور کر دینا یہ در حقیقت اس کے غصے کا مظہر ہے۔ دوزخ میں نہ بھی ڈالے تو یہی دوزخ ہے۔ ایک انتہائی محبت کرنے والی ہستی اگر کسی کو اپنی محبت سے محروم کر دیتی ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی اور کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اب اس میں وہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ کسی کو دوزخ میں جلتے ہوئے کیوں دیکھے گا یا کیوں ڈالے گا؟ تو جب جس سے اسے بیزاری ہو گئی، نفرت ہو گئی، وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کی چیخ و پکار کو وہ کیوں سنے؟ وہ نہیں سنتا۔ فَسُحْقًا، دور ہو گئے، پھٹکار ہو گئی ہے، ریجیکٹ ہو گئے وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں۔ اب یہ ہے اس کے برعکس کیفیت، وہ جن کا دل ہے انہوں نے بھی وہی کتاب سنی، کلام سنا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے بغیر اسے دیکھے۔ تھانے دار سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے کیونکہ وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں گرفتار بھی کر سکتا ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے، ریمانڈ بھی لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کون ہے جو نہیں ڈرتا؟ ہاں سوائے ان کے کہ جو ذرا اوپر اس سے زیادہ اوپر تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ کہ ہر اوپر والے سے اوپر والا کوئی ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی ڈرتا رہے گا۔ اللہ سے لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ اس کا ایک فرشتہ ہی سامنے آ جائے تو بندے کی جو ہے نا وہ وضو خطا ہو جائے، فرشتے کا تعامل بھی آدمی نہ کر سکے، سارے نیک بن جائیں۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ نے امتحان میں کے لیے دنیا بنائی ہے، ابھی یہ حقائق کھولنا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے بن دیکھے کتنے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اصل امتحان ہے۔ تو بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، غیب میں ہونے کے باوجود۔ اللہ نہیں غیب، ہم غیب میں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، تو ان کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، تو یعنی جو جس حجاب کے اندر ہو نا اس کو کھولنا، تو حجاب میں ہم ہیں نا، اللہ تو پردے میں نہیں ہے، ہم پر اصل میں ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تو اظہر ہے، ظاہر ہے، اور اظہر من الشمس ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا کچھ ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں اسے پا نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
کہ یدرک الابصار، وہ تو آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. تو غیب میں ہونے کے باوجود جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں لہم، یعنی اس کا مطلب باقی کام ان کا سارا سیدھا ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ باقی ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ڈر نہیں ہے. تو ڈر ہوگا تو باقی سارا کام سیدھا ہو جائے گا. وہ جو پہلے جنہوں نے سنا ہی نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈر نہیں تھا، لاپرواہ تھے، مستغنی تھے، بے پرواہ تھے. یہ پرواہ والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، تو باقی کام ان کا سارا خود بخود سیدھا ہو جائے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی. تھوڑی بہت غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا. واجر کبیر، اور بڑا اجر ہوگا، وہ جنت ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اب اس سے پہلے اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا جو ہم پیچھے پڑھ آئے، اب یہاں پہ اللہ کے علم کا بیان ہے. اگر وہ بات کو کریں، واسروا قولکم، اگر تم بات کرو چھپا کر، او اجہروا بہ، یا یہ کہ اسے تم ظاہر کرو، کھول کے کرو، چھپا کے کرو یا تڑح کے کرو، اعلانیہ کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. اب اصل میں پہلی بات کیا ہے، یعنی اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم نے بات اندر رکھی ہے یا منہ سے ادا کر دی ہے، الفاظ کی صورت میں تلفظ کر دی ہے، وہ سب جانتا ہے. اور یہ جو آتے ہیں نا سینوں کے بھید سے واقف ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر آپ تھوڑا بہت نفسیات کے بارے میں کچھ جانتے ہو نا، تو یہ جو انسان کا شعور ہے، ادراک، یعنی مجھے کتنا کچھ پتا ہے، اس شعور کی 3 سطحیں بیان کی جاتی ہیں. ایک شعور کی سطح ہے، یعنی جو اس وقت مجھے معلوم ہے، میں فوری ذہن میں ہے. ایک تحت الشعور ہے کہ جو مجھے ضرورت پڑے تو کھنگال کے اوپر لے آ سکتا ہوں، میں تھوڑا سا ذہن پہ زور دوں گا یا نہ بھی دوں تو وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آ جائے. ایک ہے لاشعور. لاشعور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا ہمیں ادراک یا شعور نہیں ہوتا. وہ سارے ایکٹ جو ہوتے ہیں نا، لاشعوری یا غیر شعوری ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. انسان کی یہ جو باڈی ہے، اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اکثر و بیشتر یہ لاشعوری ہے. بہت تھوڑا ہے کہ جس میں ہمارے شعور کا دخل ہوتا ہے. مطلب میری زبان حرکت کرے گی عام طور پہ جو بولنے کے لیے، تو وہ میرا دماغ اسے آرڈر کرے گا تو کرے گا، یعنی شعور کی سطح کی بات ہوگی. کیا بولوں، کیسے بولوں، وہ ایک شعوری بات ہوگی. مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، لیکن جب یہی چبانے کے لیے نوالے کو ہلانے کے کام آتی ہے، اس وقت ہم اسے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو. آج ذرا غور کرنا نا، یہ کتنا کچھ کرتی ہے اور بغیر ہمارے شعور کے کر رہی ہوتی ہے. نوالے کو ادھر کرو، نوالے کو ادھر کرو، یہ جو دانتوں میں پھنس گیا اس کو نکالو، اس کو پھر پیچھے لے کے جاؤ، جب خاص حد تک چبا لے تو اس کے بعد اسے نیچے کر دو. یہ سارا کون کر رہا ہوتا ہے؟ زبان کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس کا ہمارے حکم کے تابع نہیں کر رہی ہوتی، آٹومیٹک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، آپ جب کوئی فرض کریں تجوید آپ سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جناب باقاعدہ وہ مخارج سکھائے جاتے ہیں. یہ خا یہاں سے نکلتا ہے، خا وہاں سے، یہ حروف حلقی ہیں، اور یہ جناب ثنائے علیہ ہے، یہ ثنائے سفلا ہے، فلانا اس طرح نکلتا ہے، فلانا اس طرح نکلتا ہے. وہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. لیکن اپنی بولی بولتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا یہ زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بڑی بڑی چھلانگیں لگا رہی ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں نا تو ہماری زبان کا جو سب سے مشکل حرف ہے نا، وہ ڑے ہے. یہ ہے، یعنی پوری زبان کو ایک کلا بازی کھانی پڑتی ہے. اوپر تالو کے قریب جا کے نا یہ ٹکر کھاتی ہے، الٹی ٹکر، جس کی نیچے والی سائڈ جا کے اوپر لگتی ہے تو ڑے نکلتی ہے. ہم یوں نکال لیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر نکال لیتے ہیں، بغیر مخرج پڑے نکال لیتے ہیں. یہ سارا ہمارا، یعنی ہم نے والدین کو یہ کرتے سنا، دیکھا، وہ ہمارے لاشعور میں جا کے بیٹھ گیا اور چل ہو گیا. لیکن اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ دل کی دھڑکن بھی آخر دماغ کنٹرول کرتا ہے. اور کتنے ہیں جو ہمارے سارے اعضاء ہیں دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ دماغ کا جسے آپ کہہ رہے ہیں حرام مغز، یعنی وہ حصہ کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا آٹومیٹک ہے. سارا کام، تمام مثانے کا کام، معدے کا کام، جگر کا کام، سب کے ساتھ دماغ کی انوالومنٹ ہے. لیکن یہ کہ وہ ہمارے شعور کی سطح پہ نہیں آئے گا. اچھا، لاشعور میں بہت ساری حسرتیں بھی ہوتی ہیں، تمنائیں بھی ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتے ہیں، بچپن کے بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں. یہ سارے جا کے لاشعور میں بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھانی ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہمارا جو سارا بیہیویئر اس سے کنٹرول ہے، اس پہ ہل چلانا ہے. جنگل ہے، اسے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہے اور چولہا جلانا ہے. جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی لکڑیاں ہوں تو کافی ہے. اپنی اس زمین کا اناج ہے جو آپ نے پورا سال چلانا ہے.
اسی سے کچھ ساگ ترکاری وغیرہ ہے وہ نکال کے آپ نے کھا پی لینا ہے، اللہ اللہ خیر سلام. کپڑے پہننے ہیں، جو جوتے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تب بھی خیر ہے. مطلب جوتے بھی کوئی مطلب وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں تھی. وہ ایک ہوتی تھی، وہ بنا لیتے تھے یہ جو ہوتا ہے چاولوں کی جو وہ اس سے بھی بنا لیتے تھے عارضی سے جوتے، وہ بھی چل جاتے تھے. تو اب تو زندگی جو ہے نا بہت ہی سہولت والی تو ہو گئی ہے. ہر شے جو ہے نا ہمیں میسر. شداد کو کیا جنت میں میسر تھا جو اس نے بنائی تھی، ہمیں تو ہمارے گھر واقعتاً جنت ہے. لیکن دیکھیں ہر شے کی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی. بیڈ بھی پیسوں کا آتا ہے تو ٹیبل بھی پیسوں کا آتا ہے، تو ایئر کنڈیشن بھی پیسے مانگتا ہے اور گاڑی بھی پیسے مانگتی ہے، اور یہ اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. اور وہ محنت ہمیں اتنی کرنی پڑتی ہے، ہم ایک دوسرے جوگے نہیں رہے. اللہ جوگے تو تھوڑے چھوڑیں، ایک دوسرے جوگے بھی نہیں رہے. اب وہ بیٹھ کے گپے مارنے کا ٹائم نہیں ہے، میاں بیوی کے ساتھ آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا. اور جو زیادہ ذرا اپنی زندگی اچھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اور بہتر زندگی بسر کرنی ہے، وہ زندگی کا جو ہے نا وہ اسے اور کیا کہیں پیا پانچا اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں نوکری کر لیتے ہیں. اب نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے. شام کو دونوں تھکے ہوئے آئے تو اس میں کیا کوئی بات چیت ہوگی تو لڑائی ہی ہو سکتی ہے. بات چیت کوئی مطلب خوشگوار موڈ میں بات چیت کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. رہ کے تو وہ ایک اتوار بچا. تو چونکہ بہرحال ابھی تک ہماری سوشل لائف بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، تو اتوار اس سے بھی زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلانا فوتگی ہو گئی تھی، فلانا جو ہے نا شادی ہے، فلانا یہ ہے، وہ سارا اس کی نظر ہو گیا. اپنے گھر کے لیے تو ٹائم بچا نہیں. تو اب آپ دیکھیں نا جب ہم اس دنیا میں اس طرح کھبیں گے تو اطمینان کدھر سے پھر حاصل. نہ اب آپ کی عام جو جبلت کو جس سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے وہ بھی میسر نہیں رہی. نہ آپ کو آرام پورا میسر ہے، نہ آپ کو جو نا صحیح صحت میسر ہے، نہ ہی آپ کو گھر کی جو ایک دوسرے سے سکون کا معاملہ ہے نا کہ شادی کا ایک مقصد جو ہے نا وہ سکون بھی ہے، نہ وہ سکون میسر ہے، نہ اولاد کو والدین سے جو ہے نا وہ خوشی میسر ہو رہی ہے، نہ کھیلتا دیکھ کر والدین آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ پا رہے ہیں. تو یہ دنیا کی اس دوڑ نے بے چینی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا ہے. اور اللہ ماشاء اللہ دیکھیں اکثر و بیشتر ہماری دینی ایکٹیویٹی بھی اب دنیا کی خاطر ہو گئی ہے. مطلب جو مذہبی گھرانے ہیں وہ بچے کو نماز پڑھانے کی تلقین کر کے کہتے ہیں بعد میں جو ہے نا دعا کرنا امتحان میں نمبر اچھے آ جائے، ٹھیک ہے نا، خدا محنت جو ہے نا اس کا پھل دے. تو اصل بات تو پھر وہ ہو گئی نا ساری. ذہن کیا بنایا ہم نے؟ دنیا بنانے کا بنایا. تو یہ بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر دیکھیں دنیا کے پیچھے چین نہیں ملتا. اب میں آپ کو چند مثالیں اور دے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دنیا کے کسی مسئلے میں ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا مسئلہ تھا جو بون آف کنٹینشن بنا، تو چین پھر نہیں رہا. ایک قتل ہو گیا، فساد فی الارض کی صورت بن گئی. دوسرے کو چین مل گیا نہیں، وہ بھی بے چین ہو گیا کہ بھائی کو قتل کر دیا. اسی وقت آتا ہے نا پھر وہ مایوس ہو گیا. جب دنیا کی دوڑ لگتی ہے تو چین رخصت ہو جاتا، کیونکہ وہ حاصل کرنا ہے. حاصل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اینگزائٹی. حاصل کر لیا ہے بچا سکوں گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا، اینگزائٹی. اور اس کے جو فرض کریں کوئی نکل گیا ہاتھ سے یا نہیں مل سکا تو غم. وہ نوکری مجھے ملنی تھی، وہ پتہ نہیں کوئی سفارشی وہاں پہ بھرتی ہو گیا. اب ساری زندگی وہ میں سے غرض نشاد کس روح سوا کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. وہ سکون نہیں لینے دیتا وہ واقعہ، تو اس لیے پیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب اس کے یہ جو اسلام نے خودکشی حرام کی ہے، نشہ حرام کیا ہے، تو خودکشی بھی اسی خوف اور غم کی انتہا کا نتیجہ ہے. نشہ بھی اسی کا جو ہے نا غم مٹانے کے لیے نشہ کیا جاتا ہے نا. وہ کیا ہے، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو وہ اب حافظہ تو نہیں چھینتا، وہ یاد ماضی تو آ کے کو چوکے لگاتی ہے. تو پھر وہ اب کیسے چھینا جائے؟ کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کو لگے دم تو مٹے غم. تو یہ ساری یعنی آپ یہ دیکھیں اطمینان نہ نشے سے ہے نہ حصول دنیا کی دوڑ سے ہے، بلکہ یہ چیزیں بڑھاتی ہیں. اور نہ ہی خودکشی کرنے سے کوئی جو ہے نا وہ وقتی مسئلہ حل ہوتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ آگے کا مسئلہ تو پھر بھی کھڑا ہی ہے نا. تو اس اعتبار سے جو قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے چین کا، امن کا، سکون کا، وہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. جتنا وہ گہرا ہوتا چلا جائے، جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے، اتنا ہی انسان کو سکون ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو میں آخری بات کہی ہے بس اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کا تھوڑا خلاصہ سا پیش کر دیتا ہوں. سورۃ الفجر ہے.
اس کے درمیان میں اصل اس کا مرکزی مضمون ہے یہ کہ دنیا میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، اور یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے تو دنیا کو امتحان سمجھیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا کو ریوارڈ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت پوری دنیا کو ریوارڈ ہی سمجھ رہے، محنت کرو گے پھل پاؤ گے، یہی سمجھ کے کام ہو رہا ہے نا۔ اللہ کے نقطۂ نظر سے دیکھو تو دنیا امتحان کے لیے، وہ بات یہاں سمجھائی۔ فَأَمَّا الْإِنسان، یہ جو انسان ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، امتحان کی خاطر اسے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اسے خوب عزت بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتے ہیں، ہوتی امتحان کے لیے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، یہ ریوارڈ نہیں تھا، یہ امتحان تھا، یہ غلط سمجھا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے دوسری طرح آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ناپ تول کے دینا شروع کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری بےزتی کر دی۔ کلا، بالکل غلط کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کو مانتا ہے۔ دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے نا دولت کی دیوی نے دولت دی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے جو کسی دیوتا نے چھین لی ہے، اس نے اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کی پوری معرفت نہیں ہے کہ اللہ کا دنیا کا منصوبہ کیا ہے، اس وجہ سے اسے وہ غلط فہمی ہو گئی، پریشان ہو گیا۔ اگر اسے اللہ کے منصوبے کا پتہ ہوتا تو اسے وہ اطمینان ہوتا ہے، رضائے رب پہ راضی رہتا، من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اس کا دل مطمئن رہتا ہے اس بات کے اوپر۔ اب یہ وہ شخصیت ہے جس کو اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھے برے دن دونوں، یعنی اچھے جب بھلے دن آئے زیادہ شکر گزار بن جائے، اللہ کی نعمتوں کا قدردان اور شکر گزار بن جائے، اور جب مصیبتیں مصائب پریشان کن دن آئے صابر بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے۔ صبر ایوب کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ انہوں نے تو اللہ سے کوئی گلہ نہیں کیا، وہ تو نہیں مایوس ہوئے۔ یہ مثال اس لیے، یہ دونوں امتحان کی صورتیں ہیں، کبھی دے کے آزماتا ہے کبھی لے کے آزماتا ہے۔ جب دے تو شکر کرو، جب لے تو صبر کرو۔ اب یہ آدمی مطمئن آدمی ہوگا یا نہیں؟ سوچے نا، اطمینان والا ہے یا نہیں؟ آخر میں خطاب کس سے ہے جب وہ یہ بندہ واپس لوٹے گا اپنے رب کی طرف؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اطمینان سے تھی۔ یعنی ایمان کا لازمی نتیجہ یہ والا اطمینان ہے۔ یہ اگر نصیب ہے تو ایمان ہے، یہ اگر نصیب نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ لیجئے گا کافر ہے۔ کافر کی شرائط علیحدہ ہے، آج کل یہ وضاحت علیحدہ کرنی پڑتی ہے، نہیں تو بندہ تلوار نکال کے نہ کہتا ہے چل بھائی یہ تو کافر ہے، اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب تو کلمہ بھی کام نہیں آتا، لہذا یہ بات سمجھ لیں، یہ نہیں اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ جو ایمان کی وہ گہرائی ہے نا وہ نصیب نہیں ہوتی تو امن اور سکون عکارت ہو جاتا ہے۔ باقی یہ اب خطرہ ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا تو خوشی سے نہیں جائے گا، مطمئن نہیں جائے گا نا، کیونکہ جو اطمینان سے تھا اسے پتا تھا یہ امتحان ہے، اس کو جب پروانہ آئے گا جانے کا تو وہ سمجھے گا امتحان ختم، چھٹی، وہ اسکول کی گھنٹی بج گئی، بھائی چلو جان چھٹی، اب چلیں اپنے رب کے پاس، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف چل پڑا۔ یہاں امتحان کے لیے تھا، دور آیا ہوا تھا، اب واپس اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو اس کو سمجھ رہا تھا ریوارڈ، تو وہ تو اپنی نعمتیں اس کی چھن رہی ہیں، نہیں بھی چھن رہی تو توقع تو ہے نا کبھی ملیں گی، کبھی ہمارے دن بھی تو آئیں گے۔ جو ایک بندہ مطمئن اپنے آپ کو یوں بھی کر لیتا ہے کہ چلیں کبھی تو اچھے دن آئیں گے، تو وہ اب تو اچھے دنوں کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے اسرائیل علیہ السلام آ گئے، بھئی آپ تو بڑے غلط ٹائم پہ آ گئے ہیں، میرے تو اچھے دن ابھی آئے ہی نہیں۔ نہ یہ اطمینان سے جائے گا، نہ سکندر اعظم اطمینان سے جائے گا، اطمینان سے وہ جائے گا جو اسے امتحان سمجھ رہا ہوگا۔ تو بس یہ عمومی باتیں سب کے لیے ہیں، نوجوانوں کے لیے زیادہ اس لیے ہو گئی ہیں کہ اس عمر میں ویسے بھی بندہ ابھی نفسیاتی پختگی نہیں ہوتی، ذرا خواب بندہ زیادہ دیکھتا ہے، اور ہمارے اس دور میں کچھ زیادہ ہی دیکھتے ہیں، خواہشات بھی بہت بڑھ گئی ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں بے چینی نوجوانوں میں زیادہ نظر آتی ہے، جبکہ شکار ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے، بڑھتی رہے، وہ سوچ سمجھ میں اضافہ ہو، اور دنیا کے غموں اور جو ہموم و غموم ہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔